بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو عروج وائس سینٹر۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں بہترین اور دلچسپ کہانیاں۔ کہانی واردات کا دوسرا حصہ۔ میں نے گاؤں کے لوگوں سے مقتول کے چال چلن کے بارے میں مختلف سوالات کیے اور ان کی رائے دریافت کی۔ زیادہ تر کے خیال میں مشتاق باجوہ ایک صلح جو اور امن پسند شخص تھا اور یہ کہ اس کا کوئی دشمن نہیں تھا۔ گویا میں سردست اس قتل کا محرک جاننے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ مشتاق باجوہ کے قتل کے سلسلے میں انتہائی کارروائی میں نے مکمل کر لی تھی اور اب اہم گواہوں کے بیانات بھی قلم بند کر لیے تھے، لہٰذا جیسے ہی کھوجی اللہ رکھا باڑے پہنچا، میں نے اسے کانسٹیبل فرید احمد خان کے حوالے کرتے ہوئے صورتحال اور اس کی ماہرانہ صلاحیت کی ضرورت سے آگاہ کر دیا۔ میں نے چمڑے کی چپل کا وہ پاؤں اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ مجھے جائے واردات سے ملا ہے، اس کی مدد سے تم اپنی مہارت کو استعمال کرتے ہوئے قاتل کا کھوج لگا لو، میں اپنی جیب سے تمہیں خاص انعام دوں گا۔ اللہ آپ کا بھلا کرے صاحب۔ وہ چپل کے پاؤں کو اوپر نیچے دیکھتے ہوئے بولا، سمجھ لیں کہ کام ہو گیا۔ ایسے کیسے سمجھ لوں میں کام ہو گیا؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کچھ کر کے تو دکھاؤ چاچا۔ میری بات کا جواب دینے سے پہلے اس نے زمین کا بغور جائزہ لیا۔ اس وقت ہم عین اس مقام پر کھڑے تھے، کرم دین موچی کے مطابق جہاں سے اس نے ایک شخص کو باڑے کی دیوار پھلانگ کر کھیتوں کی جانب فرار ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ ملک صاحب، میں نے قاتل کا کھرا پکڑ لیا ہے، اللہ رکھا نے سرسراتی ہوئی آواز میں اعلان کیا۔ وہ بندہ یہاں سے نکل کر کھیتوں کی طرف گیا ہے۔ کھوجی اللہ رکھا خاصا ہوشیار آدمی تھا، گویا اس نے کرم دین موچی کے بیان کی تصدیق کر دی تھی۔ وہ چپل والا پاؤں میری جانب بڑھاتے ہوئے بولا، یہ آپ رکھ لیں، مجھے اب اس کی ضرورت نہیں، لیکن ٹھہریں۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک گہری سانس لی، پھر باڑے کی اندرونی سمت دیکھتے ہوئے بولا، میں اپنے کام کا آغاز وہاں سے کروں گا جہاں بندہ قتل ہوا ہے۔ چاچا، میں تمہیں فری ہینڈ دیتا ہوں، تمہارا جہاں سے دل چاہے اور جیسے دماغ کہے تم اپنا کام کرنے کے لیے آزاد ہو۔ میں نے چپل کا ایک پاؤں تھیلے میں ڈالتے ہوئے کہا، اور میرا یہ کانسٹیبل فرید خان بھی تمہارے حوالے ہے۔ مجھے آج شام سے پہلے قاتل تک رسائی چاہیے۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ جی چنگی طرح سمجھ رہا ہوں ملک صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ میں نے اللہ کا نام لے کر کام شروع کر دیا ہے اور سوہنا رب ہی مجھے منزل تک بھی پہنچائے گا۔ اگر میں آج کا سورج غروب ہونے سے پہلے آپ کو قاتل تک رسائی نہ دلوا سکا تو کم از کم اس بدبخت کا سراغ ضرور لگا لوں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ ٹھیک ہے، تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ میں نے سرسری انداز میں کہا، آج شام تھانے میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ وہ بڑے پر اعتماد لہجے میں بولا۔ میں باڑے سے نکل کر کرم دین موچی کی دکان کی جانب بڑھ گیا۔ کرم دین کی عمر 60 سے متجاوز تھی۔ وہ گہرے سانولے رنگ کا مالک ایک دبلا پتلا شخص تھا۔ مجھے اپنی دکان میں داخل ہوتے دیکھ کر وہ یکلخت اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور دونوں ہاتھ ملا کر مجھے سلام کرنے کے بعد بولا، مائی باپ، مجھے حکم دیا ہوتا میں خود چل کر آپ کے پاس آ جاتا۔ اگر تمہیں اتنا ہی احساس ہوتا تو دوسرے لوگوں کی طرح تم بھی جائے وقوع کے آس پاس ہی منڈلاتے دکھائی دیتے، میں نے قدرے طنزیہ لہجے میں کہا۔ جبکہ اس واقعے کی اطلاع تم نے ہی نذیر باجوہ کو دی تھی، ایسا ہی ہے نا؟ آپ ٹھیک کہتے ہیں سرکار، وہ ایک موڑے کو کپڑے سے جھاڑتے ہوئے منت ریز لہجے میں بولا، مجھے مشتاق باجوہ کو پیش آنے والے واقعات کا پتہ چل چکا ہے اور میں صبح وہاں گیا بھی تھا۔ یہ ایک اتفاق ہے کہ میرے واپس آ جانے کے بعد آپ تشریف لائے تھے، اور اگر آپ یقین کریں تو میں ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ دوبارہ وہاں جا کر حالات حاضرہ کا جائزہ لوں۔
کہ یہ بھی ایک اتفاق ہے کہ میں اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا۔ تمہارے ایسے سوچتے ہی تمہاری دکان پر میں چلا آیا ہے نا؟ جی جی، وہ جلدی سے سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے بولا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ تشریف رکھیں۔ میں موڑے پر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، آپ بیٹھیں، میں آپ کے لیے لسی پانی کا بندوبست کرتا ہوں۔ میں نے کسی تکلیف سے کام نہ لیتے ہوئے اسے ایسے بندوبست سے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اس وقت مجھے شدید نوعیت کی پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ پچھلے 1.5-2 گھنٹے سے میں چلچلاتی دھوپ میں تحقیق و تفتیش میں لگا ہوا تھا۔ ٹھنڈی ٹھار دل بہار لسی کا ایک گلاس خلق سے اتارنے کے بعد میں کرم دین موچی کی جانب متوجہ ہوا۔ کرم دین، مجھے پتہ چلا ہے کہ تم آج صبح ہی نذیر باجوہ کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا اور اسے اس سنسنی خیز خبر کی اطلاع دی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی، میں اس وقت مسجد سے فجر کی نماز پڑھ کر واپس آ رہا تھا تو میں نے ایک آدمی کو نذیر باجوہ کے باڑے کی دیوار پھلانگ کر باہر نکلتے ہوئے دیکھا۔ کرم دین، جب تم نے اس بندے کو باڑے کی دیوار پھلانگ کر باہر آتے دیکھا تو پھر تم نے اسے پکڑنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ نذیر باجوہ کو اطلاع دینا ضروری تھا یا اس بندے کو قابو کرنا؟ سرکار، میں پہلے وہی کوشش کی جو آپ فرما رہے ہیں، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ یعنی تم نے اس بندے کو پکڑنے کی کوشش کی تھی؟ جی بالکل، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، لیکن مجھے اس مقصد میں کامیابی نہیں ہوئی۔ وہ بندہ کسی چھلاوے کی مانند کھیتوں میں غائب ہو گیا۔ اس کی وضع قطع کوئی حلیہ وغیرہ؟ میں نے بدستور ٹٹولنے والے انداز میں پوچھا۔ قد کاٹ کا کچھ تو تم نے نوٹ کیا ہوگا نا؟ جناب، وہ معنی خیز انداز میں بولا، اس نے منڈاسا باندھ رکھا تھا، اس لیے میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا، لیکن قد کاٹ اور جسامت کو دیکھ کر مجھے ایسا لگا کہ وہ خوشیہ ہے۔ خوشیہ؟ کون خوشیہ؟ میں نے چونکتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ ڈنگر چور خوشیہ جناب، وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا۔ اس کا اصل نام خوشی محمد ہے، لیکن اکال علاقے میں وہ خوشیہ ڈنگر کے نام سے مشہور ہے۔ خوشیہ ڈنگر چور کے نام سے مشہور ہے، یعنی مویشی چور۔ اوہ! میں ایک گہری سانس لے کر رہ گیا، پھر ایک نہایت ہی اہم سوال کیا۔ کرم دین، کیا تم نے اس بندے کے پاؤں کو بھی دیکھا تھا؟ جی ملک صاحب، وہ پاؤں سے ننگا تھا، اس نے بتایا۔ میرا مطلب ہے اس نے جوتے نہیں پہن رکھے تھے۔ وہ ایک پاؤں سے ننگا تھا یا دونوں پاؤں سے؟ میں نے تھیلے کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ دونوں پاؤں سے، اس نے جواب دیا۔ اسی لیے مجھے یقین ہو گیا کہ وہ خوشیہ ڈنگر چور ہی ہوگا۔ خوشیہ اسی طرح چہرے پر منڈاسا باندھ کر اور ننگے پاؤں مویشی چوری کرتا ہے۔ کیا تم نے خوشیہ کو دیکھ رکھا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ جی نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلا دی۔ چک 84 کے کسی اور وسنیک نے اسے دیکھا ہے؟ نہیں جناب، آج تک کسی نے خوشیہ کو نہیں دیکھا، اس نے بتایا، لیکن اس کی دہشت ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ آج تک کسی شخص نے اسے دیکھا ہی نہیں، تو پھر یہ کیسے پتہ چلا کہ اس کا نام خوشیہ عرف ڈنگر چور ہے؟ میں نے قدرے سخت لہجے میں استفسار کیا۔ اگر آج صبح تم نے خوشیہ کو نذیر باجوہ کے باڑے سے نکل کر فرار ہوتے ہوئے دیکھا تو پھر اس ڈنگر چور نے ان لوگوں کے مویشی کیوں نہیں چوری کیے؟ وہ مشتاق باجوہ کو قتل کر کے کیوں چلا گیا؟ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا جناب، وہ مسکین سی صورت بنا کر بولا۔ اور جو تمہیں پتا ہے، کیا اس میں تمہاری کوئی بات غلط نکلی تو پھر مجھ سے کسی قسم کی رعایت کی توقع نہیں رکھنا۔ کرم دین، سن رہے ہو نا میری بات؟ میں نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ رونی صورت بنا کر بولا، میں نے اس میں خود سے کوئی جھوٹ نہیں بولا تھانے دار جی۔ اگر میری کوئی بات جھوٹی ثابت ہو تو جو کالے چور کی سزا، سر جی وہی مجھے بھی سزا دیجیے گا۔
ٹھیک ہے، سچ جھوٹ کا فیصلہ وقت کرے گا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جوتے بنانے کا کام تم کتنے عرصے سے کر رہے ہو؟ سرکار، خاندانی موچی ہوں، یہ کام باپ دادا سے ورثے میں ملا ہے، اس نے بڑے فخر سے بتایا۔ اپنے کام کو پہچانتے بھی ہو یا نہیں؟ جی سرکار، بالکل پہچانتا ہوں، اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ میں اپنے ہاتھ کے بنے ہوئے جوتے کو 10 سال بعد بھی دیکھ لیتا ہوں اور پہچان لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں ابھی تمہارا امتحان لیتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے کپڑے کے تھیلے میں سے چپل کا وہ پاؤں نکال کر اس کی جانب بڑھا دیا جو نذیر باجوہ کے باڑے سے ملا تھا۔ کرم دین موچی نے مذکورہ چپل کو گھما پھرا کر دیکھا اور پھر بڑے اعتماد سے بولا، یہ چپل میرے ہاتھ کی نہیں بنی ہوئی، لیکن وہ بولتے بولتے رک گیا تو میں اضطراری لہجے میں دریافت کیا، لیکن کیا کرم دین؟ اس نے میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے الٹا مجھ سے سوال کر ڈالا۔ سرکار، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ چپل کتنی عمر کے انسان کی ہوگی؟ یہی کوئی 12-13 سال کے بچے کی، میں نے جواب دیا، پھر الجھن زدہ انداز میں اسے تکنے لگا۔ جی، اس کے سائے سے تو یہی پتہ لگتا ہے۔ وہ سوچ میں ڈوبنے لگا اور کہنے لگا، لیکن میں کچھ اور ہی سوچ رہا ہوں صاحب جی۔ تم کیا سوچ رہے ہو کرم دین؟ میرا تجربہ بتاتا ہے کہ کسی بڑے شخص کی چپل کا پاؤں ہے۔ وہ بدستور گمبھیر انداز میں بولا، کوئی ایسا شخص جس کا قد بہت چھوٹا ہو اور ہاتھ پاؤں بھی کسی 12-13 سالہ بچے کے برابر ہوں، اور یہ بات میں نے چپل کی بناوٹ کو دیکھ کر کہہ رہا ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ کرم دین کی بات میں وزن تھا۔ میں نے اپنے بزرگوں سے سن رکھا تھا کہ تجربہ کسی کسوٹی کا محتاج نہیں ہوتا اور تجربے کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا۔ کرم دین کی تجربہ کار نگاہ جو کہہ رہی تھی اس کے درست ہونے کے قوی امکانات تھے۔ اچانک کرم دین کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ سرکار، یہ آپ کو چپل کہاں سے ملی؟ نذیر باجوہ کے باڑے سے، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بتایا، جہاں نذیر کا بڑا بیٹا مشتاق باجوہ قتل ہوا۔ اب تو میرا یقین اور بھی پختہ ہو گیا ہے تھانے دار جی۔ وہ گہری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، کیا مطلب؟ میں نے پوچھا۔ مشتاق باجوہ کے قتل میں خفیہ ڈنگر چور کا ہی ہاتھ ہے، وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا۔ میں نے کریدا، تم یہ بات اتنے وثوق سے کیسے کہہ رہے ہو؟ اس کا کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس؟ جناب، خفیہ ڈنگر ایک دبلا پتلا اور پستہ قد شخص ہے۔ وہ اپنی جسامت سے 14-15 سال ہی کا لگتا ہے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ اس سائز کی چپل وہی پہن سکتا ہے، لیکن تم نے تو کبھی خفیہ کو دیکھا نہیں، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اس کے باوجود بھی تمہیں اس کے حلیے اور قد کاٹ کا بخوبی علم ہے۔ وہ جی، میں نے خفیہ ڈنگر چور کے بارے میں کافی کچھ سن رکھا ہے، وہی بیان کر رہا ہوں، وہ لجاجت آمیز لہجے میں بولا، لیکن قانون سنی سنائی باتوں پر یقین کر کے معاملہ کو آگے نہیں بڑھاتا کرم دین۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، یہ ٹھیک ہے کہ پولیس کی تفتیش کی گاڑی شک کے پیٹرول سے چلتی ہے، لیکن شک میں بھی وزن کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے سرکار، آپ اپنا کام زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، وہ جلدی سے بولا۔ مجھے تو جو پتا تھا میں نے آپ کو بتا دیا۔ صرف میں ہی نہیں، تم بھی اپنے کام کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہو کرم دین، میں نے ستائشی نظر سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تم نے بڑی عمر کے چھوٹے پاؤں کے حوالے سے جو انکشاف کیا ہے وہ میرے ذہن سے چپک کر رہ گیا ہے۔ میں اپنی تفتیش کے دوران اس نقطے کو بھی ذہن میں رکھوں گا۔ میرے اس تبصرے پر وہ کچھ نہیں بولا۔ میں نے اس کے تعاون کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے اٹھ کر دلدار سونار کی دکان میں چلا گیا۔ دلدار مہک چک 84 کا اکلوتا صراف تھا۔ دلدار مہر نے بڑے تپاک سے میرا استقبال کیا۔ وہ ایک مناسب قد کا اچھا خاصا صحت مند اور انسان تھا۔ میں نے اپنی آمد کی غرض و عافیت سے اسے آگاہ کیا اور چاندی کی زنجیر جیب سے نکال کے اس کی طرف بڑھا دی۔ وہ اس خوبصورت زنجیر کو
ہاتھوں میں گھمانے پھرانے کے بعد تعریفی انداز میں بولا، بڑی سہنی زنجیر ہے تھانے دار صاحب، اس میں لگا ہوا نگ بھی بہت عمدہ قسم کا عقیق ہے۔ جس سنار نے بھی اسے بنایا ہے اپنے کام کا ماہر کاریگر لگتا ہے۔ دلدار کے بیان سے بہت سی باتیں واضح ہو گئی تھیں، تاہم پھر بھی میں نے سوال کرنا ضروری جانا۔ تو تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ یہ زنجیر تمہارے ہاتھوں نے نہیں بنائی؟ جی پکا یقین ہے، وہ پروسوخ لہجے میں بولا۔ میں اپنے ہاتھ کے بنے ہوئے زیورات کو دور سے ہی دیکھ کر پہچان لیتا ہوں۔ کیا تم کوئی اندازہ لگا سکتے ہو کہ یہ زنجیر کس سنار نے بنائی ہوگی؟ میں نے پر امید نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں جناب، وہ اس نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، میں اس سلسلے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ کیا تم نے آج سے پہلے اس زنجیر کو کہیں دیکھا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہاں چک 84 کے کسی بندے کے پاس اس زنجیر کو دیکھا ہو؟ اس بار بھی اس نے نفی میں جواب دیا۔ میں مزید چند منٹ تک دلدار مہر کی دکان پر موجود رہ کر اس سے مختلف سوالات کرتا رہا، پھر وہاں سے اٹھ کر تھانے آ گیا۔ اس وقت ظہر کی اذان ہو رہی تھی۔ دن نے ڈھلنا شروع کر دیا، لیکن ابھی تک گرمی کی شدت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ شام سے کچھ پہلے کانسٹیبل فرید خان اور کھوجی اللہ رکھا بھی واپس آ گئے۔ کھوجی خاصا الجھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس کی الجھن کا سبب دریافت کیا تو وہ بولا، ملک صاحب، میں نے باڑے سے لے کر گاؤں کے آخری سرے تک کھرا نکالا ہے۔ یہاں بہت سے لوگ کے قدموں کے نشان آپس میں گڈمڈ ہو رہے تھے، تاہم میں نے 2 آدمیوں کا کھرا الگ سے نکالا، اور مجھے یقین ہے کہ انہی میں سے کوئی ایک بندہ آپ کا مطلوبہ ہو سکتا ہے۔ آپ ذرا ان بندوں کے کھرے کی تفصیل بھی بتاتا چلوں۔ اب ذرا ان 2 بندوں کے کھرے کی تفصیل بتاؤ، میں نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ جناب، ان میں سے ایک تو ننگے پاؤں والے شخص کا کھرا ہے، اس نے بتایا۔ یہ کھرا چک 84 سے نکل کر موزاں ککر والی کی طرف گیا ہے۔ اوہ! میں نے ایک گہری سانس خارج کی۔ کرم دین موچی نے جس شخص کو باڑے کی دیوار پھلانگ کر کھیتوں کی طرف جاتے دیکھا تھا، وہ بندہ بھی ننگے پاؤں ہی تھا، اور لوگوں کا عمومی خیال یہی ہے کہ وہ خشیا ڈنگر چور ہو سکتا ہے۔ خشیا کے بارے میں مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ چہرے پر منڈاسا سا باندھ کر اور ننگے پاؤں ہی مویشی چوری کرنے آتا ہے۔ وہ ایک دبلا پتلا اور پستہ قامت ڈنگر چور ہے۔ دکھنے میں 12-13 سال کا لڑکا نظر آتا ہے۔ ملک صاحب، خشیا کے بارے میں یہ ساری باتیں تو میں نے بھی سن رکھی ہیں، اللہ رکھا نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن یہاں معاملہ خاصا گڑبڑ ہے۔ مثلاً کیا گڑبڑ ہے؟ میں نے چونکتے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ یہ جو میں نے ننگے پاؤں والے آدمی کے کھرے کی بات کی ہے نا، اس کے پاؤں کا سائز نارمل ہے، یعنی جتنا ایک آدمی کا ہوتا ہے، لہٰذا وہ خشیا ڈنگر چور تو نہیں ہو سکتا۔ البتہ میں نے جو دوسرا کھرا نکالا ہے اس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ اور وہ دوسرا کھرا کس کا ہے؟ میں نے سرسری آواز میں دریافت کیا۔ اس نے مجھے چپل کا پاؤں دکھا کر کھرا نکالنے کے لیے کہا تھا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، دوسرا کھرا اسی چپل والے پاؤں کا ہے، یعنی 12-13 سال کے کسی لڑکے کا، مگر اس کے کھرے کے ساتھ ایک عجیب معاملہ ہے ملک صاحب۔ کیا معاملہ ہے؟ میں نے تفتیش بھرے لہجے میں دریافت کیا۔ آپ مجھے چپل کا دایاں پاؤں دکھایا تھا، کھوجی اللہ رکھے نے بتایا۔ دوسرا کھرا اسی چپل کے بایاں پاؤں کا ہے۔ ظاہر ہے چاچا، جب اس کے دائیں پاؤں کا چپل دیوار پھلانگتے ہوئے باڑے میں گر گئی تھی، تو پھر باہر بائیں پاؤں کا کھرا ہی ملے گا نا؟ آپ ٹھیک کہتے ہو صاحب جی، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، لیکن یہ بھی تو سوچیں کہ باڑے سے باہر نکلتے ہی کیا وہ بندہ ایک پاؤں کا ہو گیا تھا؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے الجھن زدہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ جناب، باڑے سے کھیتوں کی طرف صرف اسی بندے کے بائیں پاؤں کا کھرا ہے، اور اس کے ساتھ دایاں پاؤں کہیں نظر نہیں آتا۔
اگر دایاں پاؤں کی چپل باڑے میں رہ گئی تو باہر ایک چپل اور ننگے پاؤں کا کھرا ملنا چاہیے نا؟ بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ لیکن ایسا نہیں ہے نا صاحب جی، وہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ کسی شخص نے بائیں پاؤں کی اس چپل کا کھرا اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، یعنی اس چپل کے نشانات زمین پر ڈالے ہیں، کیونکہ لمحاتی توقف کر کے اس نے گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، ملک صاحب، میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے نامی گرامی ڈاکوؤں اور مجرموں کے کھرے نکالے ہیں جو اپنی عیاری اور مکاری میں کوئی ثانی نہیں رکھتے تھے۔ اپنے اسی تجربے کی بنا پر کہہ سکتا ہوں کہ میں نے باڑے سے کھیتوں تک چپل کا جو کھرا دیکھا ہے وہ مصنوعی ہے، یعنی وہ چپل کسی پاؤں نے نہیں پہنی ہوئی تھی۔ پاؤں کے مخصوص دباؤ سے مختلف انداز کا کھرا بنتا ہے۔ اوہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بائیں پاؤں کی چپل کا وہ کھرا دھوکہ دینے کے لیے بنایا گیا ہے؟ میں نے پرخیال انداز میں کہا، سراسر دھوکہ ملک صاحب، سراسر دھوکہ۔ وہ رازدانہ لہجے میں بولا، میں نے باڑے کے اندر بھی مختلف مقامات کو بڑی توجہ سے چیک کیا۔ ننگے پاؤں والے آدمی کا کھرا تو مقتول کی چارپائی کے نزدیک اور وہاں سے بیرونی دیوار تک پایا گیا، لیکن کیا اس سائز کے پاؤں کا کھرا کہیں بھی نظر نہیں آیا؟ ننگے پاؤں والا شخص کر سکتا ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، لیکن اس نے کیس کو الجھانے میں اور ہمیں گمراہ کرنے کے لیے چپل کا ایک پاؤں باڑے کے اندر پھینکا اور دوسرے پاؤں سے باہر نشانات بنائے تاکہ ہمارا دھیان کسی چھوٹے پاؤں والے شخص کی جانب ہو جائے، لیکن جیسے ہوشیار ڈنگر چور۔ قاتل کافی ہوشیار اور چالاک معلوم ہوتا ہے، ملک صاحب، اللہ رکھے نے تبصرہ کیا۔ چپل والا کھرا صرف باڑے کی دیوار سے کھیتوں تک ہے، اس کے بعد کہیں نہیں، جبکہ ننگے پاؤں والا کھرا چک 84 سے نکل کر ککر والی تک چلا گیا۔ کیا تم اس ننگے پاؤں والے کھرے کے تعاقب میں ککر والی گئے تھے؟ میں نے پوچھا۔ موضوع ککر والی چک 84 سے لگ بھگ 1.5 میل کے فاصلے پر تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا اور چک 84 کی اسی سمت واقع تھا جدھر نبی پورہ اور ککر والی آپس میں قریبی گاؤں تھے۔ جی ملک صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں نے اس کے کھرے کا ککر والی تک پیچھا کیا اور وہ کھرا ککر والی کے اندر جا کر گم ہو گیا۔ میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ گاؤں میں داخل ہونے کے بعد اس شخص نے جوتے پہن لیے ہوں گے، اس لیے ننگے پاؤں کا کھرا غائب ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے ایک گہری سانس خارج کی۔ اس کا مطلب ہوا کہ قاتل کا تعلق ککر والی گاؤں سے ہے؟ فی الحال تو ایسا ہی نظر آ رہا ہے، وہ پرخیال انداز میں بولا۔ اگر وہ بندہ ککر والی سے نکل کر آگے کہیں گیا تو اس کے کھرے کو پکڑنا ناممکن نہیں۔ اس بدبخت کا کھرا پکڑا جائے یا نہیں پکڑا جائے، لیکن میں اس کی گردن ضرور دبوچ کر رہوں گا۔ اس نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، اس کی ایک اور نشانی میرے پاس ہے۔ اللہ رکھا نے میری بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ میں نے پوچھا، چاچا، تم نے چک 84 سے ککر والی تک کھرا نکالتے ہوئے احتیاط سے کام لیا تھا نا؟ کسی کو شک تو نہیں ہوا تمہاری کارروائی پر؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ملک صاحب، وہ بڑے اعتماد سے بولا، میں اپنے کام کو اچھی طرح جانتا اور سمجھتا ہوں، آپ فکر نہ کریں، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی کہ میں کس کام پر لگا ہوا ہوں۔ ٹھیک ہے چاچا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اب تم گھر جا کر آرام کرو اور کل صبح تھانے حاضر ہو جانا۔ تمہیں کل میرے ساتھ نبی پور جانا ہوگا۔ نبی پور؟ کس لیے جناب؟ اس نے پوچھا۔ ہے کوئی کام، میں نے سرسری انداز میں بتایا۔ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد ہم ککر والی کا رخ کریں گے۔ سمجھ گیا ملک صاحب، سمجھ گیا۔ پر وہ بولتے بولتے اچانک رکا تو میں نے پوچھا، پر کیا ہوا؟ وہ جی، آپ نے مجھ سے انعام کا وعدہ کیا تھا، وہ یاد دلانے والے انداز میں بولا۔ میں کب اپنے وعدے سے مکر رہا ہوں؟ میں نے تیز نظر سے گھورا، پہلے قاتل قابو کر لوں، پھر تمہیں انعام بھی دوں گا۔ بھول نہ جانا سرکار، وہ بے یقینی سے بولا۔ نہیں، فکر مت کرو چاچا،
میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، میں نے تم سے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا بھی کروں گا۔ وہ مجھے دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہو گیا۔ اگلی صبح میں اور کھوجی اللہ رکھا گھوڑوں پر سوار ہو کر نبی پورہ پہنچ گئے۔ نبی پورہ مقتول مشتاق باجوہ کا سسرالی گاؤں تھا۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے اور شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔